میں جو چیف منسٹر صاحب نے اور اس ہاؤس کو بھی آپ کی وساطت سے میں دلی والوں کو بتاتا ہوں کہ کم سے کم دودھ پتھری اور توس میدان اور یوس مرگ ہمارا کھول دیجئے. یہ جو بجٹ ہے میری کانسٹیچوئنسی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جل جیون کے تحت. میں نے وہ سٹارٹ کیا تھا پہلے 3 لاکھ کے سی ڈی ایف فنڈ سے بسنت باغ اسکیم. آج 10 سال ہو گئے جل جیون بھی اس میں فنڈز گئے اسٹیٹ. بٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی بجٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے اپنے ریسورسز پر بنتی ہے کہ کیا ہے ہماری ریسورسز تو کیسے خرچ کریں. مگر جس طرح سے ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بہت کم ریسورسز ہونے کے باوجود اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کا ثبوت اس بجٹ میں دیا ہے، وہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی ڈپارٹمنٹ، ہر زندگی کے ہر کسی شعبے کو ٹچ کیا گیا ہے. ہمارے سورسز، میرے رائٹ سائڈ والے برا نہ مانے، شروع سے شیر کشمیر کا ویژن جب سے تھا کہ کشمیری جموں کشمیر کا فرد اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے، اپنے ریسورسز اس کو جو ہے چاہے واٹر ریسورسز، ٹورزم، ہینڈی کرافٹ جو بھی ہے، مگر اس کو آگے کبھی بڑھنے نہیں دیا. سینٹر سے وقتاً فوقتاً سازشیں ہوتی رہی، ہمارے ریسورسز پر ڈاکہ ڈالا گیا، آگے نہیں بڑھنے دیا، جس کا ثبوت ٹرین آج 40 سالوں کے بعد ہمیں دی گئی، جبکہ ورلڈ میں 150 سال پہلے ٹرین آئی، انڈیا میں 40 سال پہلے آئی اور ہمیں 40 سال کے بعد دی گئی. اگر یہی ٹرین ہمارے ہاں پہلے آئی ہوتی، وہ بھی آج بنائی جب ڈیفنس کی مجبوری پڑی، چائنا سے کہیں اور، پاکستان سے، بارڈر سائڈ سے، ادروائز کشمیریوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. ڈیفنس وجہ سے ہم بھی نکل گئے بیچ میں سے. اگر یہ ریسورسز ہمیں پہلے ہمیں کرنے دیے ہوتے اپنے ریسورسز استعمال، تو ہم کہیں اور ہوتے. ہم نارتھ انڈیا کو فیڈ کرتے اکنامکلی. یہ جموں کشمیر کے نیچرل سورسز ایسے ہیں، چاہے وہ ٹورزم کے ہیں، چاہے وہ ہینڈی کرافٹ کے ہیں. ہمارے انڈیا کو کشمیر سے کچھ کنٹریز میں پہچان ملی. یو ول ناٹ بلیو، میں نے ابھی ریسنٹلی ایجپٹ میں ایک بندے کو پوچھا، اس نے کہا کہاں سے ہو؟ میں نے بولا میں کشمیر سے ہوں. دس از یہ آئی وٹنس ہے میرے ابھی ریسنٹلی جب میں عمرے کو گیا تھا تو وہیں سے وہاں پہ. تو اس نے بولا کہاں سے ہو؟ میں نے بولا میں انڈیا سے ہوں. اس نے بولا ویچ انڈیا؟ وہ انڈیا کو، وہ کشمیر. یو آر لائک فیس، آپ سے لگتا ہے کہ آپ کشمیری ہو. میں نے کہا ہاں کشمیر. کہا آئی نو کشمیری کارپیٹ از ایٹ مائی ہوم. اس نے پراؤڈ سے بولا. تو ایسی بھی کچھ جگہیں جو کشمیر آرٹ کی وجہ سے سارے ورلڈ میں ہمارے ہندوستان کی پہچان زیادہ بڑھ گئی. یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. مگر کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے ہمیں آج تک بننے نہیں دیا خود کفیل ہماری اسٹیٹ کو. اب چونکہ جو اس وقت جو اب ہمارے ریسورسز ہیں، جو 1,13 کروڑ کچھ ہمارے پاس اس وقت جی ڈی پی ہے. جی ڈی پی کیسے بڑھے گا؟ ابھی جی ڈی پی 1 کا بڑھایا انہوں نے، وہ بن گیا ورلڈ کا نمبر 2 بن گیا کھرب پتی. تمام زمینداروں کے گلے گھونٹے، جی ڈی پی اس کے گودام بھر دیے اڈانی کے. اڈانی کا جی ڈی پی گندم سے، چاول سے وہ بڑھ گیا اور وہ کھرب پتی بن گیا. ہمارا جو جی ڈی پی ہے، ہمارا جی ڈی پی اس وقت جو ہماری اسٹیٹ میں بڑھ جاتا، اس میں سٹیبلٹی کبھی نہیں آئی. نہ انڈسٹریل جی ڈی پی ہمیں بڑھنا دیے، نہ ہمیں ایگریکلچر میں جی ڈی پی بڑھنے دیا، جبکہ ایگریکلچر 70% جی ڈی پی میں رول ادا کرتا ہے. اگر ورلڈ اکانومی ہم دیکھیں گے کسی بھی کنٹری کی، اگر ہم دیکھیں گے تو ہائیسٹ جی ڈی پی جو ہوتا ہے ایگریکلچر ہارٹی کلچر سے بڑھ جاتا ہے. یہ میرے خیال میں مطلب ہاؤس کو بھی پتا ہے، ایگریکلچر منسٹر یہاں ہیں، اس کا جو ان کا اس بجٹ میں ایک رول ایک ہے. ہمارا جی ڈی پی وہ 70% جی ڈی پی ایگریکلچر ہارٹی کلچر سے. تو ہمارے ایگریکلچر ہارٹی کلچر میں ہمیں اس میں جو فیسلٹیز ہمارے ایگریکلچر ہارٹی کلچر منسٹر نے بہت ساری اسکیمیں دی ہے. اور آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جو ایک پروڈکٹیوٹی ہماری اسٹیٹ میں بے روز نوجوانوں کو روزگار بھی ملے، جی ڈی پی بھی بڑھے اور پروڈکشن بھی بڑھے. تو میں ان کو یہ مطلب میں گراؤنڈ لیول کی بات کرتا ہوں، جہاں سے ہم
باہر سے بیڑو لاتے ہیں, گوشت لاتے ہیں, مرغے لاتے ہیں, تو اس بجٹ میں اس کا خاص خیال کیا گیا ہے گراس روٹ لیول پر. We have not to see somebody told here کہ ساکشی, ارے مجھے بتاؤ ساکشی کے بغیر کون سی اسٹیٹ ہے, کون سی کنٹری ہے جو لون نہیں لیتی ہے؟ لون لینا کوئی جرم نہیں ہے, کیسے آئے گا؟ پھر اڈانی یہ سارے جو ایگریکلچرز یہ جو بھی ہیں فارمرز جنہوں نے ان کو یہ گندم چاول اس وقت دیتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے کھائے, وہ ان اسٹیٹوں میں وہ بھی کھا جائے گا, ان کی زمین میرے پیسے نہیں دیے. اس کا رول ہی یہاں نہیں ہے. مسلیڈ ہاؤس کو کیا گیا, مسلیڈ لوگوں کو کیا گیا. لون تو لینا ہی لینا ہے. آپ بتاؤ لون ریپے کرنے کے لیے سخت ہونی چاہیے. چیف منسٹر کو پتا ہے میری اسٹیٹ میں اگر یہ جیسے پولٹری ہے, ڈائری ہے, جیسے ایگریکلچر منسٹر ہارٹیکلچر منسٹر نے یہ اسکیمیں رکھی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان پر اتنا دھیان دیا جائے جو انہوں نے یہ نوجوان بے روزگاروں کے لیے رکھا, جی ڈی پی آگے بڑھنے کے لیے سی ایم نے رکھا, اور کنسرن منسٹر کی اب ذمہ داری ہے کہ یہ گراس روٹ لیول گراؤنڈ لیول پر اس کی ایک پروڈکٹیوٹی نکالے. دوسری طرف سے ایجوکیشن اور ہیلتھ, میڈم نے کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی پی ایچ سی, کوئی ڈسٹرکٹ, کوئی ایسی جگہ جہاں پر ٹراما ہاسپٹل کہیں پر ضرورت ہو, کہیں پر جو پی ایچ سی کو سی ایچ سی بنانا ہے, کہیں پر پی ایچ سی کو ایکس رے پلانٹ نہیں ہے, چھوٹے لیول سے میڈم نے ایک سروے کی ہے اور چیف منسٹر نے اس کی کنسیڈر کیا ہے, اور ہر کسی میں. وہ دوسری بات ہے, میں نے بھی سی ایچ سی چیف منسٹر سے ان کو وہ کیا تھا, بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے میری خان صاحب کانسٹیچوئنسی میں, سب کچھ ہے, صرف اس میں سٹاف کی کمی ہے. میڈم میں ذرا ایک سیکنڈ آپ کا دھیان کہ جو سی ایچ سی میری کانسٹیچوئنسی میں, اس میں بلڈنگ بھی ہے, سب کچھ ہے, اب اس میں تھوڑی بہت مشینری اور کچھ سٹاف کی ضرورت ہے, تو مجھے امید تھی کہ وہ اس بجٹ میں ہوگا, مگر ابھی کچھ نہیں ہوا, ابھی ہو سکتا ہے تو اس میں. دوسرا ساکشی کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں, یہ لون ایک ایسا لون ہے, اس میں اپریسیشن دینی چاہیے تھی ہماری اپوزیشن یا تمام ممبروں کو. ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ اسٹیٹ سیلف سفیشینٹ بن جائے. بیسیکلی وہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں چلے گی, ان کو کیسے یہ لون ملا. اب مجھے بتاؤ آپ, دیر از اے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ مارٹگیج. ڈائریکٹ مارٹگیج ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ کا کوئی بھی ڈائریکٹ مارٹگیج ہوگا سینٹر کو, پھر وہاں سے لون لے گا. انڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہاں جی ہماری گورنمنٹ یہ کام کر رہے ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, جیسے نبارڈ سے لیتے ہیں, جیسے مطلب بہت سارے بینک سے لیتے ہیں, وہ لون لیتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ یا یو ٹی, تو ان کے ساتھ وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے ساکشی کے ساتھ انڈائریکٹ کنٹریکٹ ہے, وہ ڈائریکٹ کو پکڑے گا, وہ مودی جی کو پکڑے گا. وہ مودی جی کو تب پکڑے گا جب وہ یوٹیا وہ اسٹیٹ پیسے نہیں بھرے گی. یہ میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے وداؤٹ نالج, وداؤٹ اس پر کچھ ڈیپلی دیکھنے کے بجائے ہاؤس کو, لوگوں کو گمراہ کیا کہ کوئی بھی, جیسے ابھی ہم بینک میں جاتے ہیں, بینک میں آج تک ہوا ہے کہ گارنٹر کو پکڑا ہے. گارنٹر کو تب پکڑتے ہیں جب پیسہ وہ لون لینے والا نہیں دے گا, جو وہ نہیں دے گا. یہ کامن ہے, یہ دس از دا سمپل ایز اٹ از. تو اسی طرح سے ساکشی, میں کہتا ہوں ان کو, چیف منسٹر صاحب کو ساکشی پر ہمیں اپریسیشن دینا چاہیے. ساکشی سی سے, آئی نو میں پڑھا لکھا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. میرے صاحب جج صاحب یو نو آلریڈی مجھے ایز وکیل بھی جانتے ہیں جب آپ جج تھے. اب دوسری بات ہے پریکٹس نہیں کر رہا ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو بھی ہمارا جی ڈی پی ان اسکیموں سے, چاہے وہ اور ہیلتھ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے, جب صحت ہے تب سب کچھ ہے. تو میڈم نے صحت اور ایجوکیشن دونوں کا خیال رکھا ہے. اس نے ایگریکلچر منسٹر نے پی ایچ ای میں ابھی جل جیون میں کچھ مجھے یہاں نہیں لگا, کیونکہ پازیٹو بھی کہنا چاہیے نیگیٹو بھی کہنا چاہیے. پی ایچ ای میں جل جیون اسکیمیں جو ہے ان میں جو پیسے ابھی بچے ہوئے ہیں, میری کانسٹیچوئنسی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جل جیون کے تحت. میں نے وہ سٹارٹ کیا تھا پہلے 3 لاکھ کے سی ڈی ایف فنڈ سے, بسط لاکھ اسکیم. آج 10 سال ہو گئے, جل جیون بھی اس میں فنڈز گئے, اسٹیٹ ہیڈ سے بھی گئے, اب یو ٹی ہیڈ سے بھی گئے, پھر بھی کم سے کم 4 کانسٹیچوئنسیز کو اس کا فائدہ مل جاتا. اس کی میں یہاں پہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد تیار کیا جائے, اس کی اناگریشن کی جائے. دوسرا پاور میں جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں,
हमें ये राइट वालों को कहता हूं, हमें 2 ही पावर प्रोजेक्ट वापस दे दीजिए। आप भी अपनी स्टेट के लिए कुछ तो करो, अपना जीडीपी देखो, दिल्ली का जीडीपी आपको कुछ नहीं करेगा। ये जो है अभी आप बोलते हैं ना मोदी जी नहीं दिए, मोदी जी जेब से नहीं देता है। देखिए एक्चुअली क्या है, मेरा ये जैकेट है, कमीज है, पैंट है, ये मिनिमम में 10,000 रुपया। एक गरीब का देखो आप जीडीपी कैसे बनता है, व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज जो ये सेंटर से पैसा आता है ये किसी के जेब से नहीं आता है। ये 10,000 रुपया आप जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम को लगा दीजिए, ये कोई बनता है 3,15,000 करोड़। 3,15,000 करोड़ इस 10,000 के कपड़े पर सिर्फ, मैं खाने पीने का नहीं, पेस्ट आप करते हैं, साबुन आप इस्तेमाल करते हैं, आप जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, खांड इस्तेमाल करते हैं, उस पर टैक्स लगाए। मैं कपड़े का लगाऊंगा, जो आप कपड़े पहनते हैं, एक कॉमन आदमी, एक ये 10,000 रुपया उसका लगाइए, टैक्स कितना चढ़ता है? 300 रुपया मिनिमम, 300 से 400, 350, ये बन जाता है 3,12,000 करोड़। 3,12,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट से लेती है। ये आप तो माहिर है इसके, डॉक्टर PhD करके इसके हैं आपको मैं क्या कहूं, मगर ये हाउस को बताना चाहता हूं कि ये मोदी जी ने दिए। वहां से क्या दिया? वहां से दिया 1,13,00,000। हमारे 2 करोड़, अगर आपको दर्द है 2 करोड़ वहां से सेंटर से वापस लाइए, बोलिए हमें अपना पैसा ही दे दो, हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। तो ये है, दिस इज कॉल्ड, मतलब टैक्स कहां से आता है? मोदी जी से नहीं आता है, ये हमारा अपना पैसा है, ये उस गरीब आदमी का है। तीसरी बात है, अभी सर मुझे बोलने तो दे दीजिए, कुछ क्लियरेंस से करनी है अबाउट ये। हाँ जी, अरे कहाँ बोल दिया। दूसरा ये है कि इसमें ये जो वाजपेयी जी ने आपको RSS से लाया था इधर मेन सिटी में, उसकी कदर नहीं की आपने। आप वाजपेयी जी का शुक्रगुजार करो, नहीं तो आप अभी भी RSS की किट पहले हुए होते, यहां नहीं होते। ये उसकी देन है, मगर उसने किसी विजन के तहत लाया था, मगर आपने फिर RSS का दामन थामा, आप बैक टू पैवेलियन गए। वापस आ जाओ, वापस बनकोटिया जी को RSS से लाया मेन स्ट्रीम। He should explain इसका क्या मतलब है, it should be explained, इसका मंशा क्या है कहने की, what he wants to say। हाँ बिल्कुल सर, वो मैंने इसलिए बताया कि आप भी मॉडरेट बनो। आप कहते हो कश्मीरियों को मुसलमानों को, इसलिए आप अपनी जम्मू कश्मीर का कहो, गरीब जम्मू के अवाम को कहो। अरे जम्मू कहाँ सुनते आप फिर वही पहुंचते। ये इसलिए कहना पड़ा कि बजट नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जो गैर कानूनी गो या किसी बेसिक के बजाय। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जिन्होंने मेन सिटी बनाई, अडवाणी जी, जोशी जी, उनको भी आपने फेंका, तो ये एक और ग्रुप आगे चलिए, वो चलता रहता है। दूसरी बात है कि जो सैंक्शंस अभी हमारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, खुदा के लिए हमें उनका इस्तेमाल करने दे दीजिए। उन रिसोर्सेज में क्या है कि टूरिज्म में हमें इस वक्त बहुत ही एक वर्ल्ड वाइड डिमांड थी हमारी दत्तपत्री में। 22 लाख टूरिस्ट लास्ट ईयर आ गए, 22 लाख टूरिस्ट रिकॉर्ड तोड़, तो कितना GDP बढ़ जाता है। पहले तो वो टूरिस्ट दिल्ली आ जाता है, जो अभी अपने दिल्ली का, अपने हिंदुस्तान का नहीं सोचेगा, वो मेरे कश्मीर का क्या सोचेगा। जब वहां से वो 5 स्टार होटल में रुकता है टूरिस्ट, वहां ताजमहल जाता है, वहां दिल्ली में जाता है, तब जब उसको कुछ पैसा बचेगा तब आता है कश्मीर। तो इसी तरह से जो भी कश्मीर आर्ट और टूरिज्म का कुछ डेस्टिनेशनें बंद हुई हैं, उसके बारे में जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, और इस हाउस को भी आपकी वसातत से मैं दिल्ली वालों को बताता हूं कि कम से कम दत्तपत्री और तोश मैदान और यूसमर्ग हमारा खोल दीजिए। ये जो बजट है इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, टूरिज्म, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, एक ही साल में 30,000 करोड़ इसमें GDP में ये हमारी बढ़ोतरी होगी इस गवर्नमेंट से, एक ही साल में। अभी 4 साल हैं, तो 4 सालों में इसमें लगता है कि अगर काम करने दिया जाएगा और हमें आगे बढ़ने दिया जाएगा। अब जॉब्स जो भी हैं, हमारे कैजुअल और डिलीवरी लेबर्स की, डॉक्टरों की कमी है, टेम्पररी बेसिस पर, अगर ऑन वेज बेसिस पर डॉक्टरों को हॉस्पिटलों में भर्ती किया जाए तो वो भी एक मेहरबानी होगी। इस बजट में मेरी गुजारिश है।